خبر یہ ہے عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کوشاں ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے پنجاب میں 2500 سے زائد بنیادی اور 300 دیہی مراکز صحت کی ری ویمپنگ ایک سال میں مکمل کر لی جائے گی۔ دیہی بنیادوں مراکز صحت کی ری ویمپنگ پر 50 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ پنجاب کی عوام کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے نون لیگ متحرک نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو صوبائی وزیر صحت پنجاب ہے خواجہ عمران نذیر، ان کی جانب سے جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ جو RSC ہے BHO ہے ان کو بھی ریویمپ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسن کی جو اویلیبلٹی ہے اور جو غیر معیاری جو ادویات بنانے والے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے اندر کینسر کیئر ہاسپٹلز بھی بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو لاہور کی عوام ہے، خاص کر پنجاب کی عوام ہے، ان کو بہترین ایک چھت کے تلے تمام اسپیشلائز کینسر کی جو سہولیت ہے یہ میسر آ سکے۔ تو اس وقت خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھیا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت نون لیگ کا جو مشن ہے کہ صحت پہ فوکس کیا جائے تاکہ غریب عوام کو سہولیت مل سکے، تو کیا اسٹریٹجی ہے، کس طرح آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بلال، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا وین بڑا کلیئر ہے اس کے اندر، اور وہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کی دہلیز تک تمام چیزیں جو ہے وہ چل کر پہنچیں، اور انہوں نے صحت کے شعبے کو ہدایت کی ہے کہ صحت کی دستک آپ کی دہلیز پر۔ تو اس کنسیپٹ کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنانے کے لیے محکمہ صحت پنجاب جو ہے پوری طرح کوشاں ہیں۔ ہم جو موبائل کلینکس آن ویل جو ہے چیف منسٹر کا ایک انیشیٹو ہے اس کو کرنے جا رہے ہیں۔ جو موبائل کلینکس ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے قریب پہنچیں گے اور ان کو وہاں پر ان سے وہ لوگ ان سے استفادہ کریں گے۔ تمام BHUs جو 2500 سے زائد بنتے ہیں، تمام RHCs جو 300 سے زائد بنتے ہیں، ان کو وار فوٹنگ پہ انشاءاللہ اگریسیولی ریویمپنگ ان کی سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں شام کے بھٹیا میں آپ نے ایک اس کا نمونہ بھی دیکھا ہے کہ صرف 10 سے 12 روز کے اندر الحمدللہ اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا گیا، اور خالی بلڈنگ جو ہے اس کو چینج نہیں کرنا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو HR کی کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو ادویات کی کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور جو فیسلٹیز ہیں اس میں تمام اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے لاہور کے لیے، چونکہ لاہور نیوز جو ہے لاہور کا چینل ہے، لاہوریہ دیکھ رہے ہیں، تو لاہوریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سرکاری سطح پر کوئی کینسر اسپتال ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ آج اللہ کے فضل سے نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے لاہور پائن روڈ کے اوپر، اس کی جو آغاز ہے اس کا وہ ان قریب کر دیا جائے گا، اور اس کی جو تعمیر ہے وہ فوری شروع کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر اس کی جو OPD ہے وہ سٹارٹ کی جائے گی۔ اور بالکل، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ خواجہ عمران نذیر کی جانب سے واضح طور پہ اپنی جو پالیسی ہے اس کو بتایا گیا کہ اس دفعہ جو خدمت ہے یہ صرف غریب عوام کی جائے گی، اور جو طبی سہولیات ہیں ان کی دہلیز پر جو ہے یہ پہنچائی جائے گی تاکہ جو غریب عوام ہے ان کو صحت کی جو بہترین طبی سہولیت ہے یہ میسر آ سکیں۔ شکریہ بلال۔ مائیکل تھامسن کا استعفیٰ منظور۔ آمنہ کامران کو پرنسپل ایچسن کالج کا چارج سونپ دیا گیا ہے۔ بورڈ ممبران نے سینئر اسکول کے بچوں کی فیس معافی کی پالیسی کو یکسر مسترد کر دیا۔ حافظ قرآن کی 50% فیس معافی بھی منظور کر لی گئی ہے۔ ایچسن کالج کا مسئلہ سلجھ گیا۔ مائیکل تھامسن بیرون ملک روانہ۔ گورنر پنجاب کی جانب سے پرنسپل کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ بورڈ ممبران نے نئی پرنسپل آمنہ کامران کو عارضی پرنسپل لگانے کی منظوری دے دی۔ ایچسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں فیس معافی سے متعلق اہم شرائط کے ساتھ پالیسی کی منظوری دے دی گئی۔ بورڈ آف گورنرز نے 100% فیس معافی اور تمام بچوں کو فیس معافی دینے کی شدید مخالفت کی۔ جونیئر پریپ کے بچوں کو 50% تک فیس معافی کی منظوری دے دی گئی۔ حافظ قرآن کی 50% فیس معافی بھی منظور کر لی گئی، جبکہ بورڈ نے سینئر اسکول کے بچوں کی فیس معافی کی پالیسی کو یکسر مسترد کر دیا۔ گورنر پنجاب نے بطور صدر بورڈ آف گورنرز ایچسن کالج پالیسی کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سارے معاملے کو خود ہی بورڈ کے سامنے بھی رکھ دیا ہے، اختلاف پر مشاورت کے لیے تیار ہیں۔ ایچسن کالج کے بیشتر ممبران نے کہا کہ کسی بھی فیصلے سے قبل کمیٹی کو رپورٹس کو مد نظر رکھا جاتا تو بہتر تھا۔ مائیکل تھامسن نے ایچسن کالج کو بہت بہتر کیا، ہمیں ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے۔ عید قریب آتے ہی شہر کے مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ شاہ بازار میں خواتین جوتے، جیولری اور ریڈی میڈ کپڑے دیکھنے میں مصروف ہیں۔ مرد حضرات بھی اپنے لیے پیشابی چپل کی تلاش میں نظر آئیں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ بتائیے گا۔
جی بالکل، عید کی آمد ہے. لاہور کی مارکیٹوں میں رش اب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. میں اس وقت اچھرا بازار میں موجود ہوں اور افطاری کے بعد لاہوریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. خاص طور پر اگر بات کر لی جائے لڑکیوں کے حوالے سے تو لڑکیاں اپنے لیے میچنگ خود سے جوتے جیولری جو ہے وہ دیکھنے میں مصروف ہے. کچھ جو ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ٹیلر نے کپڑے لینے سے انکاری کر دی ہے تو ریڈی میڈ کپڑوں کی جانب رخ کر لیا ہے. یہ گہما گہمی جو ہے یہ اسی طریقے سے چاند رات تک جاری رہے گی. لڑکیوں کی تو شاپنگ چاند رات تک بھی ختم نہیں ہوتی. عید والے دن بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو لینے والا ہوتا ہے. اور یہاں پر مرد حضرات بھی جو ہے وہ خوب شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر لڑکیاں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ کیا چیز خرید رہے ہیں اور کون سی چیز ہے جو ابھی رہتی ہے. سب کچھ لے لیا, بس خود سے بغیر رہ گئے ہیں, وہی لینے آئے تھے. اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ سے بارے بندے کیا لے کیا نہ لے. اچھا آپ بتائیں کیا چیز جو ہے وہ لینے والی ابھی رہ گئی اور کون سی چیزیں ابھی یہاں پہ خرید لی ہیں؟ ابھی تو میرا سب کچھ رہتا ہے, میں نے ابھی کچھ بھی پرچیز نہیں کیا کیونکہ کافی زیادہ مہنگائی ہے. بس ایک ڈریس پرچیز کی ہے, وہ اس کے علاوہ اب اس کے ساتھ میچنگ یہ لے لیں گے اگر کم کر دیں تو, ورنہ نہیں. اچھا آپ بتائیں جیسے پہلے عید آپ مناتی تھی, عید کے تینوں سوٹ لیتی تھی, تو مہنگائی نے اثر ڈالا ہے اس کے اوپر؟ بہت زیادہ ڈالا ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے اس بار. جب مطلب ایسے دیکھ لیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم 3 4 5 سوٹ لیے تھے, تو اب اس طرح ہے کہ وہ 2 سوٹ بھی ہم بہت مشکل لے رہے ہیں. کہ لاسٹ ٹائم جو 5,000 کے تھے ڈریسز, وہ اس ٹائم 10-15 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو سوچ کے بندہ گھوم جاتا ہے, جہاں سے پہ 3-4 لینے تھے وہاں پہ 1-2 لے کے بس ٹھیک ہے وائنڈ اپ کرو, بس اس طرح ہے. جی بالکل, ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عید ایک اسلامی تہوار ہے, منانا تو ہے, بس یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہے جو ہمیں مناسب قیمت پر جوتے جیولری مل جائے. اور اگر بات کی جائے کپڑوں کے حوالے سے تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال جو جوڑا 5,000 میں ملتا تھا اس کی قیمت اب 10,000 15,000 دیکھی جا رہی ہے. مہنگائی میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ یہاں سے خرید کر جائے. شکریہ سامیہ. عید کے قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں. بانو بازار میں خواتین جیولری, جوتے اور کپڑے خریدنے میں مصروف ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی تو بہت ہے لیکن عید شاپنگ کے بغیر نہیں منائی جا سکتی. مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے. جی شاہزیب بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں بانو بازار میں موجود ہوں اور عید کی جہاں پہ آمد ہے وہیں پہ رات کے پہر بھی رش دکھائی دے رہا ہے. خواتین شاپنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, جن کا کہنا ہے کہ شاپنگ کے بغیر عید ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں, سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں. میڈم کیا کیا خریدنا باقی رہ گیا, کیونکہ تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں عید آنے میں؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں خریدا, خریدنے نکلے تھے, پیسے ختم ہو گئے ہیں, مہنگائی نہیں ختم ہوئی. سب چیزیں دیکھ رہے, ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے, ارینج سے باہر ہو گیا, کیا شاپنگ کرے بندہ, کیا شاپنگ. آپ مجھے بتائیں میڈم کہ پچھلی سال کی نسبت اس سال کتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟ ٹرپل مہنگائی ہوئی ہے. اور خواتین کے لیے عید منانے کے لیے شاپنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ جوتیاں, سوٹ, کپڑے, بچوں کی جیولری, سب کچھ ضروری ہوتا ہے. بچیاں کہتی مہندی والی 5-5 ہزار لے رہی ہیں, جو پچھلے سال 1,000 روپیہ لے رہی تھی نا وہ 5-5 ہزار لے رہی ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا خرید رہی ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, مگر ابھی تک جو ہے نا میں نے ایک ہی ان کے لیے سوٹ لیے. اٹس ٹو مچ کاسٹلی مارکیٹ, یعنی کہ مارکیٹ پہلے ایک یہاں پہ نام ہوتا تھا کہ یہاں جاؤ ہر چیز مل جائے گی, مگر اب تو پیسے بھی لے کے آئے ہیں تو ورائٹی نہیں ہے. جی بالکل, آپ کو بتاؤں کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ کافی مشکلات ہو رہی ہیں کیونکہ مہنگائی ان کے لیے اس قدر زیادہ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عید پر بھی اب شاپنگ کرنا مشکل ہو چکا ہے. شکریہ شاہزیب. جماعت اسلامی نے اپنا نیا امیر چن لیا. حافظ نعیم الرحمان نئے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب. نئے امیر جماعت اسلامی کی مدت 2024 تا اپریل 2029 تک ہوگی. نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی کے فرائض انجام دے رہے تھے. حافظ نعیم الرحمان کثرت رائے سے اگلے 5 سال کے لیے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہوئے. منصورہ میں پریس کانفرنس کے دوران نئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کے نام کا اعلان کرتے ہوئے صدر الیکشن کمیشن راشد نسیم نے کہا, یہ 19واں ریگولر انتخاب ہو رہا ہے. یہ الیکشن کمیشن باقاعدہ مجلس شورا سے منتخب کیا ہوا ہے. 19واں ریگولر انتخاب ہے جو جماعت اسلامی کی تاریخ میں ہو رہا ہے, الحمدللہ اور ثم الحمدللہ. اور یہ جو الیکشن کمیشن یہ انتخاب کرا رہا ہے یہ دوسرا انتخاب ہے. آج صبح ہی یہ رزلٹ فائنل ہوا ہے اور اس کے بعد جو رزلٹ فائنل ہوا ہے وہ یہ کہ ارکان جماعت نے کثرت رائے سے امیر جماعت منتخب کر لیا ہے.
اور وہ امیر جماعت ہیں کراچی کے امیر حافظ نجیب الرحمان۔ سیکرٹری اطلاعات قیصر شریف کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کسی فرد یا خاندان کی نہیں بلکہ ہر رکن اور کارکن کی ہے۔ ملک بھر سے 46,000 اراکین نے اپنا ووٹ خفیہ بیلٹ کے ذریعے کاسٹ کیا۔ جماعت اسلامی کے بانی امیر مولانا سید ابو الاعلی مودودی، میاں طفیل محمد، قاضی حسین احمد، سید منور حسن اور سراج الحق جماعت کے امیر رہ چکے ہیں۔ ایل ٹی کے شہر میں غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے۔ ٹیپا انفورسمنٹ ونگ نے غالب روڈ گلبرگ میں متعدد املاک سے غیر قانونی سائن بورڈز ہٹا دیے۔ آپریشن کے دوران 2 درجن سے زائد املاک سے غیر قانونی سائن بورڈز ہٹائے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے گا۔ یہ ڈی جی ایل ڈی کے طاہر فاروق کی ہدایت پر شہر بھر میں غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف خصوصی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تناظر میں ٹیپا انفورسمنٹ ونگ نے آج غالب روڈ گلبرگ میں یہ کارروائی کی اور اس آپریشن کے دوران متعدد جو املاک تھیں ان کے باہر سے غیر قانونی سائن بورڈز کو ہٹا دیا۔ ٹیپا عملے نے آپریشن کے دوران 2 درجن سے زائد املاک سے غیر قانونی سائن بورڈ کو ہٹایا۔ اس آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹیپا نے کی ہے، جبکہ ڈی جی ایل ڈی اے کی طرف سے ٹیپا انفورسمنٹ ونگ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپریشن کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور شہر بھر میں جن بھی مقامات پر غیر قانونی سائن بورڈز لگے ہیں ان کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ ان غیر قانونی امور میں ملوث جو عناصر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ آپ کا۔ گورنر ہاؤس میں مختلف سویٹ ہوم سے تعلق رکھنے والے بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ جو انسان دوسروں کی بہتری چاہتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان بچیوں کی دیکھ بھال ہمارے معاشرے کا ذمہ داری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ گورنر ہاؤس میں مختلف سویٹ ہوم سے تعلق رکھنے والے بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ جو انسان دوسروں کی بہتری چاہتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان بچوں کی دیکھ بھال معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے۔ گورنر پنجاب مختلف سویٹ ہوم سے تعلق رکھنے والے بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورنر ہاؤس میں مختلف سویٹ ہوم سے تعلق رکھنے والے بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین اور دیگر بھی موجود تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ جی آج یہاں گورنر ہاؤس میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے مختلف سویٹ ہوم سے تعلق رکھنے والے بچوں کے اعزاز میں ایک افطار ڈنر دیا گیا۔ اس موقع پر اس افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایک بہتر اور روشن مستقبل کی جانب گامزن ہیں۔ آپ نے دل جمعی کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے بڑا انسان بننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ تمام سویٹ ہومز اور خاص طور پر پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ مواقع فراہم کیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ وہ ننھے منھے مہمانوں کو گورنر ہاؤس آمد پر بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور بڑے انسان بنیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بڑا انسان صرف عہدے اور پیسے سے نہیں بنتا بلکہ اچھے اقدار سے بنتا ہے۔ گورنر نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے انداز میں اعلیٰ اقدار پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جہاں سے بہت سی چیزیں جو انہیں نوازا ہے وہاں اس کی زندگی میں کچھ کمیاں بھی ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے بچوں کو آپ کی جو کامیابی ہے ہمیں اور ملک کا انسانیت اور ہم سب کامیابی ان کی اپنی کامیابی جو ہے وہ قرار دی جائے گی۔ گورنر نے کہا کہ وہ سویٹ ہوم کی ان آرگنائزرز اور جو سٹاف ہے ان کی تہ دل سے شکر گزار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کی تعلیم کے ساتھ بہتر تربیت کریں۔ گورنر نے مزید کہا کہ معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی دیکھ بھال میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جی ٹھیک ہے یاسین، شکریہ آپ کا۔ پردیسیوں کا عید سے قبل گھروں کو واپسی کا سلسلہ شروع۔ بس ٹرین، لاری اڈا، ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھنے لگا ہے۔ مسافروں سے منہ مانگے دام وصول کیے جانے لگے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی محمد علی بتائیے گا۔ اور سے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاری اڈا بدامی باغ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو یا لاہور ایئرپورٹ ہو، ہر مسافر کی یہ کوشش ہے
कि ईद अपनों के साथ मनाएं। किराए किस हद तक जायद वसूल किए जा रहे हैं? मैं बदामी बाग में मौजूद हूँ, लारी अड्डे पे लोगों से पूछ भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने कहाँ जाना भाई? जतोई। जतोई। कितना किराया? 2000। पहले कितना देते थे? पहले देते थे 1400 1300। तो 600 रुपये ज्यादा ले रहे हैं। जी 600 ज्यादा हो गया। कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं है? कोई भी नहीं है, कैसे कंप्लेन करें? हमारे को सीटा भी नहीं मिल रही, जो भी सीटा मिल जाए हम बैठ कर जाएं। कितने लोग हो आप? 3 बंदे हैं हम। तो 2000 में भी लेके नहीं जाते? जी 2000 रुपये काल दूंगे। आपने सुना जी 2000। आपने कहाँ जाना है? जतोई। आप आपके साथ ही इनके साथ ही? इनके साथ हूँ। किराया ज्यादा वसूल कर रहे हैं? हाँ 2000 रुपये ले रहे हैं। किराया जुल्म कितनी खड़ा है ना। आपने भाई साहिवाल के लिए कितना किराया दे? अभी तो फिलहाल गाड़ी नहीं आ रही, बस गाड़ी के बैठते रहे। ये सारे गाड़ी के लिए लेडीज सवारी है, लेडी के बैठा। आज ये अभी तो 6 दिन बाकी है, 5-6 दिन तो ये हाल है। यही हालात है। क्या पैगाम दे, वो कोई सुनने वाला है ही नहीं है, किसको पैगाम दे? यहाँ पे कोई कंप्लेन सुनने वाला नहीं है। भाई आपने कहा स्वाद कितना किराया? कराए 2500। पहले 2100 था, लेकिन अभी 2500 है। 400 ज्यादा ले रहा है। आपने पहले 2200 था, अभी 2500 है। कहाँ का? स्वाद का। आपने किधर? स्वाद जाना है। आपने सुन लिया है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब। मैं अचानक यहाँ पे पहुंचा हूँ, हमारी लाहौर न्यूज़ की टीम, और मंजर ये है जी, सवात, साहिवाल, जतोई, ये वो किराए हैं जो ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। बसें दोनों साइडों पे लगी हुई हैं। बदामी बाग जी बसों का रश है यहाँ पे। कम से कम कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी आरटीए और जितनी वो टीमें इनकी कमर्शियल काम करती हैं मार्केट के अंदर या सड़कों पे इनको पकड़ते हैं, कम से कम वो अजाफी कराओं के हवाले से जितना भी किराया अजाफी वसूल किया जाता है उसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं उनको दूर किया जाए। जी।